آج 2024 کا پہلا دن ہے، یعنی جنوری کی پہلی تاریخ ہے۔ ابھی تک تو ہم لوگ 2023 میں جی رہے تھے، لیکن اب 2024 میں جئیں گے انشاءاللہ۔ کچھ خوشیاں کچھ آنسو دے کر ٹال گیا، کچھ خوشیاں کچھ آنسو دے کر ٹال گیا، جیون کا ایک اور سنہرا سال گیا۔ کیا کہنے، یعنی ایک سال اور ہماری زندگی میں کم ہو گیا۔ یہ تو دن اور رات گزرتے رہتے ہیں، ان دن اور رات گزرنے کے ساتھ ہمیں یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ لیکن جب نیا سال کا آغاز ہے، لوگ نئے سال کا جشن منا رہے ہیں، تو یہاں پر یہ ہمیں موقع ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود احتسابی کی محفل قائم کریں اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی خلوت میں، کہ ہم اپنے گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کریں۔ یعنی ہم نے گزرے ہوئے سال میں کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کھویا کیا پایا، کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے، ہماری زندگی میں کتنے لوگ آئے کتنے گئے، کتنے روٹھے کتنے منائے گئے، یہ ساری چیزیں، ہمارے اخلاق دوسروں کے ساتھ کیسے رہے، ہمارے رویے دوسروں کے ساتھ کیسے رہے، کتنے اچھے رہے، کتنوں کے ساتھ ہم نے بدسلوکی کی، ان ساری چیزوں کو ہم جمع کر کے اور خود دل میں سوچے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے اپنی غلطیاں چھپا لیتے ہیں، لیکن خود سے کیسے چھپائیں گے؟ لہٰذا اگر اپنی دل کی دنیا میں جا کر ہم یہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو واقعی میں ہماری زندگی کے جو مراحل ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو یہ نئے سال آتے ہیں، یہ آتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم گزرے ہوئے سالوں کا محاسبہ کریں۔ اگر نہیں محاسبہ کریں گے تو سال تو گزر جائے گا، جو پچھلے گزرا ہوا سال گزر گیا اسی طرح یہ سال بھی گزر جائے گا۔ لیکن ہماری زندگی میں انقلاب جو آنا چاہیے، جو نئی دریافتیں ہماری زندگی میں آنی چاہیے، وہ نہیں آ سکیں گی۔ ہمارا آنے والا مستقبل نئی سمتوں پر اور اچھی سمتوں، صحیح سمتوں پر گامزن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ محاسبہ نہیں کریں گے تو صحیح اور درست راستوں کا ہم پتہ نہیں لگا سکیں گے کہ کون سا راستہ غلط تھا لیکن ہم اس پر چلتے چلے آ رہے تھے، کون سا راستہ صحیح تھا لیکن ہم اس پر نہیں چل رہے تھے۔ اور تو محاسبے سے یہ چیزیں آتی ہیں جی، اور احساس ہوتا ہے کہ ہمیں آئندہ زندگی میں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو ہم کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، ورنہ یوں تو سال تو خوب آتے ہیں چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی۔ سال تو آتے رہتے ہیں اور آئیں گے۔ ہماری زندگی میں آنے والے جو سال ہیں، ان میں ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارے عزائم کیا ہیں، ہمارے دل میں جو چیزیں ہیں، جو مقصد ہے، اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کا عزم کرنا ہے۔ نئے سال کی جو شروعات ہوتی ہے، اس میں ہم اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، خوشیاں بانٹنے کی کوشش کریں، جو غم میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، معاشرے میں خوشیاں بانٹیں، جو روٹھے ہیں ان کو منا لیں، جو بچھڑے ہیں انہیں بلا لیں، اپنے دل کی دنیا میں انہیں جگہ دیں۔ دیکھیے، یہ زندگی ہے، یہاں لوگ کانٹوں کے پاس نہیں جاتے ہیں، یہاں لوگ پھولوں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ پھول میں خوشبو ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، کانٹوں کے پاس کوئی نہیں جاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر کانٹے ہوں گے تو ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ ہماری یہ زبان جو ہے، اس میں اگر مٹھاس ہوگی، شیرینی ہوگی، تو ہمارے پاس ہر کوئی آئے گا۔ یعنی جب ہماری زبان سے الفاظ ادا ہوں تو اس میں ایسی شیرینی ہو، ایسی لطافت ہو، ایسی چاشنی ہو کہ لوگ ہماری گفتگو کی طرف موہ ہو جائیں، لوگوں کو ہماری باتیں خوشگوار لگیں، لوگوں کو سنتے ہوئے خوشگوار لگے، اور لوگ اگر ہمارے پاس بیٹھیں تو انہیں اس بات کا احساس ہو
کہ ہم کسی تربیت یافتہ شخص کے پاس بیٹھے ہیں، جی کسی پھول کے پاس بیٹھے ہیں جس سے ہم خوشبو پا رہے ہیں، جس کی نرمی اور نزاکت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو جب معاشرے میں ہم پھول بن کر رہیں گے، پھول بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اس کا عزم و ارادہ کریں گے، تو ہماری زندگی خوشگوار ہوگی، اپنے لیے بھی خوشگوار ہوگی اور دوسروں کے لیے بھی خوشگوار ہوگی. ہاں، پھولوں کے لیے یہ خطرہ تو ضرور ہوتا ہے کہ بعض ظالم اور ناسمجھ نادان اس کو مصل دینے کی کوشش کرتے ہیں، بعض نادان اس کو توڑ لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سنجیدہ لوگ، پھولوں سے محبت کرنے والے، سلیم الطبع رکھنے والے لوگ پھولوں سے قریب تو ہونا چاہتے ہیں اور پھولوں سے خوشبو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھولوں کو اپنے دامن میں بسا بھی لینا چاہتے ہیں، لیکن پھولوں کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ پھولوں کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کی اور مزید ان میں نکھار کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ مالی کرتے ہیں. نیا سال آیا ہے تو اس بات کی طرف توجہ ہماری دلاتا ہے یہ نیا سال، ہاں، کہ ہم اپنے دل کی دنیا کو بدلیں، دل کی دنیا کو بدلیں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنی اخلاق فکر کو وسیع کریں، فکر وسیع کریں، فکر وسیع کریں اور اپنے آپ میں کچھ بن کر دکھائیں. اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم اپنی زندگی میں کچھ کر کے دکھائیں، اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو اس تجارت میں ہم کچھ کر کے دکھائیں، بہتری لائیں. ہم کسی بھی فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ میں بڑھ کر دکھائیں. پوری دنیا کے اندر اگر ہم یہ جائزہ لیں اور سوچیں تو اس وقت مسلم قوم وہ قوم ہے جو ہر اعتبار سے پیچھے ہے. بے شک. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم جس بھی فیلڈ میں ہیں اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاق کا سب سے زیادہ اخلاق کے اقدار جن کے پاس ہیں، یعنی مسلمانوں کے پاس، ان کا مذہب کا ایک حصہ تو اخلاق ہی پر ٹکا ہوا ہے. لیکن مسلمانوں کی زندگی سے سب سے زیادہ اخلاق دور ہیں. آج غیر مسلموں میں دیکھیے، جو عیسائی ہیں یا دوسرے ممالک میں رہنے والے، تو بسا اوقات ان کے اخلاق بہت بہترین نظر آتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اخلاق و فطری ہوتے ہیں یا بناوٹی ہوتے ہیں، لیکن کم از کم ان کا مظاہرہ تو ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسائیوں کی تقلید کیجیے، لیکن اپنی زندگی میں اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اور خوشگوار زندگی بنانے کے لیے اخلاق تو ضروری ہے اور کردار کو بھی بہتر کرنا ضروری ہے. تو نیا سال جب نئے سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں بہت سی ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جن کی طرف سے ہماری آنکھیں بند تھیں یا جن کی طرف ہم توجہ نہیں دے سکے تھے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نئے سرے سے اپنی زندگی کی اچھی شروعات کریں. تو نیا سال جب ہمارے پاس آیا ہے اور ہم نئے سال میں داخل ہوئے ہیں تو نئے سال کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ کوشش کریں کہ ہمارا نیا سال خوشگوار سے خوشگوار تر ہو جائے اور موت کے ہم جتنے بھی قریب ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہی اچھے اعمال کے ساتھ اور اچھائیوں کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ موت سے قریب ہوں. کیونکہ جب ہم موت کے گڑھے میں گریں تو پھر ہمارے پاس اعمال کا، اخلاق کی روشنی ہو، اور اس اعمال کی روشنی، یعنی لحد میں جب جائیں، قبر میں جائیں تو وہاں تاریکی نہ ہو بلکہ روشنی ہو ہمارے پاس. اس دنیا سے وہ روشنی لے کر جائے، گویا ہمارے ساتھ ایک چراغ ہو اعمال کا، اچھے اعمال کا. دیکھیے اس دنیا میں لوگ چلے جاتے ہیں، قبروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی کچھ یادگار چیزیں ہوتی ہیں. اس میں سے ایک ہے اخلاق. بے شک. تاریخ اسے یاد رکھتی ہے اور جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان میں سب سے نمایاں مقام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کسی علم کی بنیاد پر اس دنیا سے چلے گئے، یعنی ان کے اندر علمی سرمایہ چھوڑ کر چلے گئے، یا جن کے اخلاق اچھے تھے. لوگ انہیں یاد کرتے ہیں کہ یار واقعی کیسا آدمی تھا، کتنے اچھے اخلاق تھے. تو آپ کے اخلاق، آپ کی باتوں کو لے کر لوگ گفتگو کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے اخلاق نہیں اچھے ہوں گے تو لوگ
یہی گفتگو کریں گے کہ وہ کیسا آدمی تھا، اتنا گھٹیا اخلاق کا آدمی تھا، ارے گزر گیا، چلا گیا، چلا گیا، ٹھیک ہے نا، یہ ساری باتیں ہوتی. لیکن اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہمارا کردار اچھا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں اچھا پیش کر کے گئے ہیں، تو دنیا ہمیں یاد رکھے گی، تاریخ ہمیں یاد رکھے گی. تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہوئے ماضی کا محاسبہ کریں اور مستقبل کے لیے لاہ عمل تیار کریں. مستقبل کے لیے لاہ عمل تیار کریں. نئے سال میں پچھلی نفرت بھلا دیں. نئے سال میں جو روٹھے ہیں انہیں منا لیں، جو روٹھے ہیں انہیں منا لیں، جو بچھڑے ہیں انہیں بلا لیں، اور جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی اچھائیوں کو یاد کریں. اور جو ہمارے اپنے ہیں اپنوں کو بھی یاد کریں. بعض لوگ اپنوں کو بھولے رہتے ہیں، تو نیا سال ہے، نئے سال پہ اپنوں کو یاد کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے. اور مبارکبادی دینی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنوں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. جی، دعائیں تو بہت ضروری ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص، کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تنہائی پیٹھ پیچھے، اسے معلوم نہیں رہتا، تو یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے حق میں قبول ہوتے ہیں. لہذا دعائیں تو کرنی چاہیے ہر ایک کے حق میں. دعا وہ چیز ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز بھی ہے. یعنی عبادت بھی جب ہم کریں تو دعا اس میں خاص ایک تو دعائے معصورہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور بعض دعائیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے دلوں سے نکلتی ہیں. جی، تو وہ دعائیں ہمارے اپنے لیے بھی خاص ہوں، لیکن ہمارے اپنوں کے لیے جو ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے دل سے دعائیں نکلنی چاہیے. اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو یہ اسے بھلا دیں اور اس کے لیے اچھی دعا کریں. اگر کوئی بگڑا ہوا ہمارے سامنے ہے اس کی سدھرنے کے لیے دعا کریں، اور اگر کوئی اچھا ہمارے سامنے ہے اس کے ترقی کے لیے دعا کریں. بالکل دعائیں کرنی چاہیے. بہرحال ہم اپنی زندگی کو اس مقصد سے آگے بڑھائیں کہ ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں اس دنیا میں کچھ کر کے گزرنا ہے. کیونکہ یہ زندگی اگر ہم سادہ گزار کر چلے گئے، سادہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں جو اخلاق حسنہ، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انسان اخلاق بنائے، اپنی زندگی کو دوسروں کے سامنے، یعنی ہماری زندگی ایک کمرے میں صرف قید رہے، ایک گوشے میں قید رہے، اور ہماری زندگی دوسروں کے سامنے نمونہ نہ بن سکے، تو یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. ہماری زندگی تو وہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ ہو. اگر ہماری زندگی دوسروں کے لیے نمونہ بنتی ہے، اچھائی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، تعلیم سرمایہ کے اعتبار سے، تو یہ زندگی بہت قابل فخر ہوگی. لہٰذا ہم یہ کوشش کریں کہ سال نو کا آغاز ہے، اور بالکل جذبات کے ساتھ میں آ کر نہیں، دوام، ہر عمل میں دوام ہونا چاہیے. ضروری بھی ہے، دوام ضروری ہے. اگر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، منصوبہ بندی ہونی چاہیے مکمل طریقے سے، جی، لیکن اس میں جذباتیت نہیں ہونی، کیونکہ جذبات میں یہ ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کر انسان تھوڑے دن تو وہ کام کرتا ہے، لیکن پھر بعد میں وہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ سرد ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم تھوڑا تھوڑا کریں، لیکن پائیدار رکھیں اس کو، تھوڑا تھوڑا کریں. کوئی چیز ہے، اگر ہم مطالعے کی شروعات کر رہے ہیں 2 صفحے پڑھیں، لیکن مستقل پڑھیں. مستقل پڑھنا ضروری ہے، بلکہ مستقل دوام ضروری ہے. وہ کوئی بھی کام ہو، زندگی کی کسی بھی میدان کا کام ہو، اس میں دوام ضروری ہے. اگر ہمارے اندر دوام ہے، دیکھیے پانی کا جو قطرہ ہوتا ہے، قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اور یہی قطرہ جب کسی پتھر پر دھیرے دھیرے گرتا ہے تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے. تو اس سے یہ اندازہ کرنا چاہیے جو چیز پائیدار ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ہوتی ہے وہ بہت آگے تک جاتی ہے. لہذا ہم اپنی زندگی کو، اگر ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے، امید کے ساتھ میں، امنگوں کے ساتھ میں، نئے حوصلوں کے ساتھ میں، عزم کے ساتھ میں، ارادوں کے ساتھ میں. اور وہ ارادے بھی
ایک پختہ ارادے ہوں، پختہ ارادے، فولادی ارادے ہوں. فولادی ارادے ہوں، یقین محکم کے ساتھ میں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہیں مردوں کی شمشیریں. یعنی مرد تو وہ ہے جس کی زندگی مسلسل جد و جہد میں گزرے، جی، مسلسل محنت میں گزرے. اور محنت تو آدمی کا مطلب ایک شیوا ہے، شیوا ہے، اگر مردانگی کا شیوا ہے. جی جی، مردانگی کا شیوا. اگر وہ محنت کرتا ہے تو واقعی محنت رنگ لاتی ہے. اس دنیا میں جو جتنی محنت کرے گا اس کو اس کے حساب سے دیا جائے گا. اب اگر ہم یہ اشکال کریں کہ مزدور اتنی محنت کرتا ہے اسے کیوں نہیں، تو یہ نہیں، مزدور محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کو روزی دیتا ہے. سمجھ رہے؟ اگر ہم تعلیم کے میدان میں محنت کریں گے تو ہم کو یہاں پر محنتیں ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے، ضائع نہیں کرتا. یہ تو ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کہ جب کسی چیز میں حسن ہوگا، کسی یعنی کہ عمل میں حسن ہوگا، تو پھر اس کا اجر بھی ضائع نہیں ہوگا، اس کا بدلہ اچھا ملے گا. اسی طرح وقت کی پابندی کریں اور وقت کی قدر کریں. یہ وقت بہت قیمتی ہے، ہمارا بہت قیمتی ہے. وقت کی اگر ہم قدر کریں گے تو وقت ہماری قدر کرے گا. اگر نئے سال کی اس آواز کو ہم نے نہیں سنا اور ایسے ہی زندگی گزار دی، تو پھر شاعر کے الفاظ میں یہی ہوگا کہ پھر نئے سال کی سرحد پہ کھڑے ہیں ہم لوگ. کیا کہنے، پھر نئے سال کی سرحد پہ کھڑے ہیں ہم لوگ، راکھ ہو جائے گا یہ سال بھی حیرت کیسی. جی جی بالکل. تو اسی طریقے سے ہم کو اپنی زندگی میں کچھ کر گزرنا ہے. لہٰذا یہاں سے ہم اپنی زندگی کی شروعات کرتے ہیں، بالکل یقین کے ساتھ میں، پائیداری کے ساتھ میں، مضبوطی کے ساتھ میں، ہر طرح سے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. اگر گھروں کے ماحول خراب ہیں تو ان کو سدھارنے کی کوشش کریں، ان کو بنانے کی کوشش کریں. روٹھو ہو کو منا لیں ہر حال میں. ان کو یہ پیغام نیا سال دیتا ہے، ہر نیا سال یہ پیغام لے کر آتا ہے اور چیخ چیخ کر ہر انسان کے کانوں میں یہ بتاتا ہے کہ ہم آ چکے ہیں اور تمہاری زندگی کے یہ سال کم ہو چکا ہے، لہٰذا کچھ کر لو. ہم اپنے دل میں یہ خیال پیدا کریں اور زبان سے اس کا اظہار کریں، یہ دعاؤں میں بھی، کہ نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے. جی، نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے، خدا کرے کہ یہ نیا سال سب کو راس آئے.